ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ تمام تعریف و توصیف و کبریائی و بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام کو امت محمدیہ میں پیدا ہونے کا شرف بخشا۔ انگن درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر، جنہوں نے دین اسلام کی تعلیمات کو ہم تک پہنچانے کی خاطر بے شمار تکالیف برداشت کیے۔ محترم حاضرین جمعہ، مختصر سی حمد و ثنا کے بعد میں اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ اس جمعہ کی مناسبت سے جو موضوع متعین کیا گیا ہے، فکر آخرت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں جو باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آئے، اللہ ہم تمام کو اس نے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ رب العزت نے اعلان کیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنات اور انسانوں کو اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے کئی مقامات پر انسان کو جو زندگی اللہ نے عطا فرمائی ہے، اس کے مقصد کو جا بجا کئی مقامات پہ پیش کیا ہے۔ سورہ ملک میں اللہ بیان فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے انسان کی موت اور اس کی زندگی کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ دنیا مل جانے کے بعد، زندگی مل جانے کے بعد، دنیا کی تمام نعمتیں دنیا کے اندر مل جانے کے بعد وہ کیسے نیک اعمال کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ کہف کے اندر ایسے الفاظ میں بیان فرمایا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ ہم نے انسانوں کے لیے دنیا کے اندر دنیا کو سجا دیا ہے، مرغوب بنا دیا ہے، جس سے انسان زیادہ محبت کرتا ہے۔ دنیا کے اندر ہم نے ان چیزوں کو اس کے سامنے پیش کیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ تاکہ ہم آزمائیں کہ ان انسانوں میں کون اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا پکا مومن بننے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے کئی مقامات پر زندگی کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو اللہ کے بندو، ہم نے آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور دنیا میں آزمائیں گے، ہر طریقے سے آزمائیں گے۔ جو چیزیں آپ کو اچھی لگتی ہے وہ چیزیں آپ کو عطا کریں گے، جو چیز آپ چاہتے ہیں وہ اس سے آپ کو محروم کر کے عطا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر اعتبار سے دنیا کے اندر بندوں کو آزمائے گا، اور اس آیت کریمہ میں اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے دنیا کو سجا دیا ہے، زینت بخشی ہے۔ جو بھی انسان دنیا کے اندر پیدا ہوگا ان چیزوں کو دیکھ کر اس سے محبت کرنا شروع کر دے گا، جس کی بنا پر وہ انسان اللہ تعالیٰ کی آخرت سے غافل ہو جائے گا۔ تو اسی لیے قرآن و حدیث کے اندر حدود بیان کیے گئے ہیں، ہر ایک کی الگ محبت ہوا کرتی ہے، ہر ایک سے کتنی محبت کرنا ہے، کس حدود میں دائرے میں رہ کر محبت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو شریعت کے اندر واضح کرتے ہوئے کہا ہے کہ اے اللہ کے بندو، یاد رکھو دنیا میں آ جانے کے بعد دنیا کے نہ ہو جانا، بلکہ آخرت کی طلب کے لیے ہمیشہ کوشاں رہنا۔ اللہ رب العزت نے کئی مقامات پر اس طرح انسانوں کو سمجھایا ہے۔ ایک اور مقام پر زُگِّنَ لِلشَّهَوَاتِ زُگِّنَ لِلنَّاسِ، اللہ نے کہا کہ ہم نے لوگوں کے لیے مزین کر دیا ہے
مرغوب ہونے والی چیز جس سے انسان کے اندر دلی فطری محبت پیدا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے وہاں پر تقریباً 5 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے. نساء، عورتوں سے لوگ بڑی محبت کرتے ہیں، چاہے وہ ماں ہونے کے اعتبار سے ہو، بیوی ہونے کے اعتبار سے ہو، بہن ہونے کے اعتبار سے ہو، بیٹی ہونے کے اعتبار سے ہو. ان کی محبت انسان کے اندر فطری ہے، کسی کو داخل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پیدا ہوتے ہی انسان ماں کو ماں کہتا ہے، ماں سے بڑی محبت کرتا ہے. اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے کچھ چیزوں کو دنیا کے اندر رکھ کر ان کی فطری محبت داخل کی ہے تاکہ ہم آزمائیں کہ ان محبتوں میں پڑھ کے آخرت کو گنوا دیتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے. اس میں عورتوں کی محبت، بچوں کی محبت، سونا چاندی، جائیداد، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے تاکہ ہمیں آزمائیں کہ ان تمام چیزوں کو ملنے کے بعد جو ہے انسان اس میں پڑھ کر آخرت کو گنوا دیتا ہے یا ان چیزیں ملنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا بندہ بنتا ہے. میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے کئی مقامات پر انسانوں کو اس بات کی طرف گامزن کیا ہے کہ دنیا میں آ جانے کے بعد کوشش یہ کرنا کہ آپ ہر لمحہ اللہ کی عبادت میں گزاریں. کس مقصد کے لیے آپ پیدا کیے گئے ہیں اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کو کیسے کھڑا کیا جائے گا، کن کن باتوں کو آپ کے سامنے لایا جائے گا، جو کچھ آپ نے اعمال کیا ہے اس کا حساب و کتاب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنا ہوگا. اللہ نے کئی مقامات پر اس کی وضاحت فرمائی ہے. میرے بھائیوں، جو زندگی مجھے اور آپ کو اللہ نے عطا فرمائی ہے بہت ہی مختصر زندگی ہے، 50-60 سال کی زندگی ہے، اور اس زندگی کے اندر اللہ کی آزمائشیں، یہ تمام کی تمام چیزیں، پھر دنیا، پھر کھانا پینا، محبتیں، اس کے بعد وہ چیزیں جو آپ کو جہنم کے قریب کر دیں، وہ گناہ، ان سے بھی بچنا ہے. جو چیزیں جائز ہے، ماں کی محبت، بیوی کی محبت، بچوں کی محبت جائز ہے، لیکن ان سے بھی لمٹ سے کرنے کا حکم دیا گیا ہے. آپ کو ان سے بھی بچنا ہے. وجہ کیا ہے کہ آپ یہ تمام کی تمام چیزوں کو لینے کے بعد جو ہے ان چیزوں کو دنیا کے اندر حد تک رہ کر اللہ کو راضی کرتے ہیں یا ان کے اندر رہ کر آپ اللہ کو بھلا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آزمانے کے لیے ہم کو پیدا کیا ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو زندگی کے مقصد کو سمجھ کر آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. علماء کرام نقل کرتے ہیں زندگی کیا چیز ہے، زندگی کیسے گزر رہی ہے، میری اور آپ کی زندگی کس تیزی سے گزر رہی ہے. ایک مثال بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں ہمارے اسلاف، ایک برف کا کاروبار کرنے والا، ایسے ہی جمعہ کا دن تھا، چلچلاتی بھی دھوپ، وہ سوچتا ہے کہ مسجد کے اندر، جامع مسجد بڑی مسجد ہوا کرتی ہے جہاں پہ لوگ جمعہ ادا کرنے کے لیے آتے ہیں، دور دور دراز سے لوگ آتے ہیں. وہ سوچتا ہے کہ یہاں پر جمعہ ادا کر لوں گا اور جمعہ کے فوری بعد کیا کروں گا، اپنی دکان کو لگا دوں گا. ہو سکتا ہے کہ جمعہ پڑھنے والے ہمارے برف کو خرید لے جس کی بنا پہ میں کامیاب ہو جاؤں، تو لہٰذا ٹاٹ میں برف کو لپیٹتا ہے، بھوسا ڈالتا ہے اور مسجد کے باہر رکھ کر آخر میں نماز پڑھتا ہے. سلام پھیرنے کے فوری بعد جو ہے اپنے ٹھیلے کے پاس جاتا ہے، برف کھول کر آواز لگاتا ہے، اے جمعہ پڑھنے والوں، اے اللہ کے بندو، یہ برف میں نے آپ کے لیے لایا ہے، آپ اسے خرید لو. لیکن جمعہ پڑھنے والے اس کو دیکھتے ہوئے نکل جاتے ہیں، کوئی نہیں خریدتا ہے، برف اور پگھلتی ہے. اس کا ریٹ تھا 1 دینار، 1 درہم، 1 روپیہ 100 پیسے. جیسے برف گھل رہی تھی پھر آواز لگاتا ہے 50 پیسے، اور برف گھلنے لگ جاتی ہے 25 پیسے. جمعہ والے اس کے پاس سے گزرتے ہوئے اس کو دیکھ رہے تھے لیکن کوئی نہیں خریدتا ہے. آپ کے جیسا کوئی ایک عقل مند انسان وہاں سے گزر رہا تھا، اس نے جمعہ والوں کو آواز دی، آواز دے کر کہا کہ اے جمعہ والوں، اے ہمارے ساتھیوں، یاد رکھنا یہ برف کا کاروباری یہاں پہ کھڑا ہوا ہے، اس کی برف گھل رہی ہے. اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے اس کے برف کو نہیں خریدا، قسم خدا کی یہ نامراد ہو جائے گا، گھاٹے میں آ جائے گا، کنگال ہو جائے گا، فقیر ہو جائے گا، نقصان میں آ جائے گا. اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے اس کے مال کو خرید لیا، یہ کامیاب ہو جائے گا، یہ فائدے میں رہے گا. اس کے بعد آگے بیان کرتے ہوئے وہ نوجوان کہتا ہے اے جمعہ والو، یاد رکھو اس بات کو میری، جیسے آج یہ کاروباری اپنے برف کے گھلنے کی وجہ سے لوگ نہیں خریدتے ہیں، اس کے برف کے گھلنے کی بنا پر
یہ چہرہ لٹکایا ہوا، آنکھوں میں آنسو لے کے کھڑا ہوا، کوئی نہیں خریدتا ہے، اگر یہ ضائع ہو جائے گی یہ نقصان میں آ جائے گا، آنکھوں سے آنسو نکالتا ہے، شرمندہ ہو رہا ہے۔ یاد رکھو میری اور آپ کی زندگی، میری اور آپ کی زندگی اس برف سے کہیں زیادہ تیز گزر رہی ہے۔ جیسے آج اس برف سے فائدہ نہیں اٹھایا گیا، جیسے آج یہ روتا ہے، قسم خدا کی اگر آپ اپنی زندگی سے صحیح فائدہ نہیں اٹھائیں گے رب کے بارگاہ میں کھڑے کر دیے جائیں گے۔ جیسے ہم نے جوانی اپنی عمر کو گھلا دیا، ضائع کر دیا، جیسے آج یہ روتا ہے، جیسے آج یہ پچھتاتا ہے، قسم خدا کی رب کے دربار میں ٹھہر کر مجھے اور آپ کو ہمارے زندگی کے برباد ہونے کی وجہ سے اللہ کے بارگاہ میں کھڑے ہو کر رونا ہوگا، گڑ گڑانا ہوگا، کیونکہ ہم نے اپنے زندگی کا کیا ہے، گھلا کر برباد کر دیا ہے، بیکار کاموں میں، لہو و لعب میں، گناہوں کے اندر۔ اس نوجوان نے مثال دیتے ہوئے کہا ہے کہ برف سے کہیں زیادہ تیز میری اور آپ کی زندگی گزر رہی ہے۔ خوش نصیب انسان وہ ہے جو اپنی زندگی سے فائدہ اٹھائے۔ میرے بھائیوں، آپ یاد رکھیں ہمیشہ، انسان چاہا دنیا کے اندر کوئی بھی چیز خرید سکتا ہے، کوئی بھی چیز خرید سکتا ہے، لیکن میری اور آپ کی زندگی سے اگر ایک لمحہ نکل گیا، ساری دنیا اور ساری کائنات اگر رکھ کر بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دے، یا دنیا کے اندر وہ پیش بھی کر دے، وہ اپنی زندگی سے گزرنے والا ایک سیکنڈ واپس نہیں کر سکتا۔ یہ طے ہے میرے بھائیوں۔ اسی لیے ہم کوشش کریں کہ دنیا کے اندر اللہ کو راضی کریں، دنیا کے اندر اللہ کو راضی کریں، 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، نیکیاں نہ صحیح گناہ بھی نہ کریں، گناہ بھی ہرگز نہ کریں، نیکیوں کی طرف آنے کی کوشش کریں، اللہ سے دعائیں کریں، اے اللہ ہماری زندگی کا مالک تو ہے، ہدایت دینے والا تو ہے، اے اللہ ہم تیرے سامنے اپنی جان کی امان مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رات کے اندھیرے میں اٹھ کر اللہ کے سامنے معافی مانگے، اے اللہ ہم سے گناہ ہوتے ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم گناہ گار ہیں، اے اللہ ہم اپنے تمام گناہوں کو تیرے دربار میں رکھ کر معافی مانگتے ہیں، اے اللہ جتنی زندگی باقی ہے اے اللہ ہم تمام کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کو میرے اور آپ کی زندگی کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا محتاج نہیں ہے۔ اگر ہم عمل نہیں کرتے ہیں اللہ کو نقصان نہیں ہوگا، نقصان میرا اور آپ کا ہوگا۔ فرشتے نہیں آئیں گے میرے اور آپ کے سامنے کہ چلو جمعہ کا وقت ہے، وقت سے پہلے حاضر ہو جاؤ، ظہر کا وقت ہوتا ہے، عصر کا وقت ہوتا ہے، فرشتے بلانے کے لیے نہیں آئیں گے۔ میرے بھائیوں، مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے زندگی گھلتی ہے، انسان زندگی کو ضائع کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے جو زندگی انسان گزار رہا ہے اس کے سامنے جا کے اللہ کے سامنے پیش کرنا ہوگا۔ اللہ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اسلاف میں بڑے بڑے صحابہ کرام گزرے ہیں، ان کی زندگیوں کے بارے میں آتا ہے، امام ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک مومن اللہ کو راضی کرنے والا ایک نیک بندہ جس کی موت کا وقت بالکل قریب آ گیا، مرنے کے بالکل قریب تھا، سکرات کی حالت لگ رہی تھی، لوگ اس سے ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں نا، علاقے والا ہے، دوست و احباب ہے، خاندان والا ہے، لوگ ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں۔ آخری حالات چل رہے تھے اور جب اس کے سامنے پہنچے تو زر و قطر رونے لگا، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ دوست بڑے پیارے بیٹھے ہوئے تھے اور سارے کے سارے اپنے خاندان والے وہاں پر، بھائی وغیرہ موجود تھے، بڑی محبت سے کہتے ہیں اے ہمارے بھائی، لگتا ہے کہ آپ کا آخری وقت ہے، آپ رونا نہیں، رونے کی وجہ کیا ہے ذرا بتائیں، تکلیف آپ کو ہے، طبیب کو بلا کر لاتے ہیں، ڈاکٹر کو لے کر آتے ہیں، کوئی اور معاملہ ہے تو بتائیں، قرض آپ کے اوپر ہے ہم ادا کر دیں گے، اگر آپ کو ڈر ہے کہ آپ کے انتقال کے بعد یہ آپ کے بچے یتیم ہو جائیں گے، آپ فکر نہ کریں، ہم آپ کے بچوں کی دیکھ بھالی اپنے بچوں کی طرح کریں گے۔ رونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ تو اتنے بڑے نیک ہیں، آپ تو اللہ کے بندے ہیں، آپ اللہ کو راضی کرنے والے ہیں۔ یاد رکھیں میرے بھائیوں، اس آدمی نے، اس مرد مومن نے جو جواب دیا ہے، اللہ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مرد مومن نے
روتے ہوئے جو جواب دیا اس کے جواب یہ تھے، اللہ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے میرے ساتھیوں، اے میرے دوستوں، اے میرے بھائیوں، رونے کی وجہ یہ نہیں کہ بیوی بیوہ ہو جائے گی، بچے یتیم ہو جائیں گے، مال چھوٹ جائے گا، دوست و احباب کو چھوڑتا ہوں۔ رونے کی اصل وجہ یہ ہے انی علی لیلۃ ما دمتها وعلی یوم ما صمتہ، میری زندگی کے اندر کچھ راتیں ایسی گزری ہے جن راتوں کے اندر میں نے تہجد کی نماز کا اہتمام نہیں کیا تھا، اور کچھ ایام ایسے گزرے ہیں، کچھ ایسے دن بھی گزرے ہیں جس کے اندر میں نے نفلی روزہ نہیں رکھا تھا۔ اگر میں وہ نفلی روزے رکھ لیتا اور راتوں میں اٹھ کر اللہ کی عبادت کر لیتا، بخشش کی دعائیں کر لیتا، رب کے سامنے رات میں اٹھ کر سجدہ کر لیتا، ہو سکتا ہے کہ آنے والا مرحلہ جو خبر کا مرحلہ ہے میں اس میں کامیاب ہو جاتا۔ لیکن یاد رکھیں میرے بھائیوں، علماء کرام نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں ہر انسان جب مرنے کے قریب ہوتا ہے خواہشیں پیدا ہوتی ہے، کاش میں وہ کام کر لیتا، کاش میں یہ کام کر لیتا، کاش میں وہ کام کر لیتا۔ اب اس کے پاس موقع نہیں ہے، لیکن میرے بھائیوں، میرے اور آپ کے پاس موقع ہے، میرے اور آپ کے پاس موقع ہے۔ رمضان قریب ہے، تہیہ کر لے کہ اللہ کو راضی کریں گے، اللہ کو راضی کریں گے، نیک اعمال کریں گے، صدقات و خیرات کریں گے، اور کوشش کریں گے زندگی کا آخری رمضان کو اللہ کو راضی کر کے جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ جمعہ کے لیے میرا یہ پیغام ہے میرے بھائیوں، میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں، میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں، جتنے گناہ آپ سے ہوئے ہیں، مجھ سے ہوئے ہیں، ہم راتوں میں اٹھ کے اللہ سے معافی مانگیں، آخرت کی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے میری اور آپ کی وکالت کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کے سامنے مجھے اور آپ کو کھڑا کیا جائے گا میرے بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس نے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جب آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا، ایک انسان جب مرنے کے قریب آ جائے، آپ یاد رکھیں اللہ نے جو آیت کریمہ نازل فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ یہ بہت ہی بڑی آیت کریمہ ہے۔ اللہ نے کہا کہ اے ایمان والو، مخاطب کس سے ہے؟ عام لوگوں سے نہیں، اے ایمان والو، اے توحید والو، اے کلمہ پڑھنے والو، اے رب کو جاننے والو، اتقوا اللہ، زندگی بسر کرتے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو، جہاں کہیں پر بھی ہو گناہ کرنے سے بچو، اللہ کو یاد کر لو، اللہ آپ کو دیکھتا ہے۔ نیکی کرتے ہو اللہ کو یاد کرو، اللہ دیکھتا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اخلاص سے نیکی کرو۔ ولتنظر، دیکھ لو ذرا۔ علماء کرام یہاں پہ دو مطلب بیان فرماتے ہیں، کیا دیکھنا ہے، کیا دیکھنا ہے؟ اللہ کہتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ کا ڈر پیدا کرو، دیکھ لو۔ کیا دیکھ لو؟ میری اور آپ کی زندگی جو گزری ہے، 40 سال، 50 سال، 60 سال، کسی کی 30 سال، کسی کی 35 سال۔ ولتنظر، دیکھ لو کہ آپ نے 30 سال جو زندگی آپ نے بتایا ہے وہ گناہوں میں تو نہیں گزری ہے، گناہوں میں تو نہیں گزری ہے۔ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور یہاں پر لفظ قیامت کو غد کہا گیا ہے، عربی میں غد کہتے ہیں آنے والا کل، آنے والا کل، کل پیش کیا جائے گا۔ آپ کو معلوم پڑا کہ کل آپ کو کچہری میں پیش ہونا ہے، عدالت میں آپ کو جانا ہے، آپ کا مقدمہ پیش کیا کریں گے؟ آپ رات میں تیاری کرتے ہیں نا، تیاری کرتے ہیں رات میں۔ اللہ کہتے ہیں ولتنظر، دیکھ لو اپنی زندگی کے اندر، زندگی آپ نے گزارا ہے، اگر گناہ بھرے ہوئے ہیں، ناچاکیاں ہیں، تعلقات خراب ہے، بغاوت ہم نے کیا ہے، اپنے بھائیوں کے سامنے آ کے معافی مانگ لے، آخرت کی تیاری کر لے۔ ولتنظر، اور جو زندگی بچی کچی ہے اب آنے والے زندگی کے اندر یہ تہیہ کر لے کہ ہم اللہ کو راضی کریں گے۔ وجہ کیا ہے؟ کل صبح اللہ کے بارگاہ میں مجھے اور آپ کو کھڑا کیا جائے گا۔ 60 70 80 سال کی زندگی آج ہے، آج ہے۔ یہ مرنے کے فوری بعد جب اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا وہ کل ہے میرے بھائی۔ اس لیے کیا کہتے ہیں؟ کل قیامت کے دن، کل قیامت کے دن
اللہ کے بارگاہ میں پیش ہونا ہے، حساب و کتاب کر لیں، معافی تلافی کر لیں۔ جب اللہ کے بارگاہ میں کھڑے کیے جائیں گے، اللہ کی عدالت ہوگی، جنت جہنم سامنے کھڑی کر دی جائے گی، اور وہاں پر کوئی وکیل نہیں ہوگا آپ کا مقدمہ لڑنے والا، اللہ کے بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ کہتے ہیں واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، لوگوں کے درمیان، پھر چھپے بیابان جنگلوں میں، پھر چھپ کر کوئی بھی گناہ کرے، کوئی بھی نیکی کرے، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، زندگی آج نے تو کل ختم ہونے والی ہے، اس کا انت ہونے والا ہے، ہر انسان کو مرنا ہے، لیکن ہم سوچیں کہ ہم نے آخرت میں کیا پیش کرنا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ یاد رکھیں، اللہ کے نبی کے بارگاہ میں سوال کیا گیا، ای الناس خیر، اے اللہ کے نبی سب سے بہتر انسان کون ہے؟ ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے کہا من طال عمرہ وحسن عملہ، سب سے بہتر انسان وہ ہے جس کو اللہ نے لمبی زندگی عطا فرمائی۔ کیا عطا فرمائی؟ لمبی زندگی عطا فرمائی۔ یا اللہ نے جس کو ابھی تک زندہ رکھا ہے، آج تک جو زندہ ہے، وہ سب سے بہتر انسان ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ اپنے اعمال کو درست کر لے، اپنے اعمال کو درست کر لے۔ آپ یاد رکھیں، جتنے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم لوگوں میں کوئی بوڑھے بھی ہے، کوئی جوان بھی ہے، کوئی نوجوان بھی ہے۔ آپ یاد رکھیں، ہم نے اپنی زندگی کے اندر کئی لوگوں کو اپنی عمر کے اور اپنے سے چھوٹے لوگوں کو اس کندھوں پہ اٹھا کر قبرستان تک ہم نے پہنچایا ہے۔ آج ان کے پاس موقع نہیں، الحمدللہ آج ہمارے پاس موقع ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں ابھی زندہ رکھا ہے۔ نیک عمل کریں گے انشاءاللہ، تہیہ کریں۔ غلطی جس سے بھی ہو چکی ہے، بھائی بہنوں سے بھی ہے، اختلافات ہو چکے ہیں، کیا اللہ کے پاس لے کر جائیں گے؟ یاد رکھیے، آپ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم آخرت کی فکر کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں میرے اور آپ کے اختلافات، میرے اور آپ کے گناہ اللہ کے بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اعمال پیش کیا جائے گا۔ کیا چھپائیں گے اللہ کے سامنے؟ بتائیے آپ۔ اللہ سے دعا کریں، اللہ ہم تمام کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ علماء کرام احادیث کو نقل کرنے کے بعد، قرآن آیات نقل کرنے کے بعد ایک ہی بات نقل کرتے ہیں۔ وہ ایک بات آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی باتوں ختم کروں گا انشاءاللہ۔ ایک انسان اگر مرنے کے قریب ہو جائے اور موت کے فرشتے اس کے سامنے آ جائے، اور وہاں سے لے کر اگر ایک انسان کو جہنم میں بھی داخل کر دیا جائے، انسان صرف ایک ہی چیز کا سوال کرے گا۔ وہ کیا ہے؟ وقت چاہیے، موقع چاہیے، زندگی چاہیے، ٹائم چاہیے۔ لیکن آج میرے پاس اور آپ کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے، ٹائم ہی ٹائم ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا، یہ بڑی اہم آیت کریمہ ہے، کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق۔ اللہ کہتا ہے کہ جب ایک انسان کے موت کا وقت قریب آتا ہے، کلا، ہرگز نہیں، کیا ہرگز نہیں؟ کیا ہرگز نہیں؟ اذا بلغت التراقی وقیل من راق، جب ایک انسان کی جان کو اس کے پیر، ہاتھ، کمر اور جسم سے نکال کر اس کے گلے میں، اس کے حلق میں لا کے اٹکا دی جائے گی، اس کے بیوی بچے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے، روتے ہوں گے، گر گڑاتے ہوں گے، دوست و احباب آئیں گے، اس کے سامنے کہیں گے وقیل من راق، ہے کوئی ڈاکٹر، ہے کوئی طبیب؟ باپ مر رہا ہے، ماں مر رہی ہے، آخری وقت ہے، رب کہتا ہے کلا، ہرگز نہیں۔ لیکن بچے کہتے ہیں کہ امی جان ہم سے بات کریں، باپ سے کہتے ہیں ابا جان ہم سے بات کریں، بات کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کہتا ہے کہ ہم اس کے جسم سے روح کو نکال کر اس کے گلے میں لا کے اٹکا دیں گے۔ نہ ہاتھ ہلتے ہیں، نہ پیر ہلتے ہیں، روتے ہوئے بچوں کو چپ نہیں کرا سکتے، بات کرنا چاہتے ہیں، زبان سے الفاظ نہیں نکلتے، آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں، بچے بڑے پریشان یہاں وہاں بھاگتے ہیں، محبت سے آ کر پوچھتے ہیں بابا جان کیا بات ہے، کیا کہنا چاہتے ہیں، ہمارے کان میں بات کریں۔ اللہ نے اس منظر کو بیان کرتے ہوئے کہا کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، کیا ہرگز نہیں؟ اللہ نے آگے بیان کرتے ہوئے فرمایا سورہ منافقون کے اندر وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ
فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ تمام کے تمام بیوی بچے سامنے کھڑے ہوئے، روتے ہوئے، بلکتے ہوئے بچے آپ کے سامنے ہیں، اور انسان دیکھتا ہے تمام کے تمام بچے اس کے آنکھوں کے سامنے ہیں، اور وہاں پر ایک گناہگار، ایک منافق قسم کا انسان، اللہ کو ناراض کرنے والا جہنمی انسان جب مرنے کے قریب آتا ہے تو اللہ سے وقت مانگتا ہے۔ کیا مانگتا ہے؟ وقت مانگتا ہے، ٹائم مانگتا ہے، ٹائم مانگتا ہے میرے، کیا مانگتا ہے؟ ٹائم مانگتا ہے۔ کتنا وقت چاہیے آپ کو؟ کتنا وقت چاہیے آپ کو؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کتنا وقت چاہیے؟ کتنا وقت چاہیے مجھے اور آپ کو؟ مرنے والا کہتا ہے اے اللہ مجھے وقت چاہیے، 1 سال نہیں چاہیے، 1 مہینہ نہیں چاہیے، 1 ہفتہ نہیں چاہیے، 1 گھنٹہ نہیں چاہیے، فَأَصَّدَّقَ، اے اللہ اتنا وقت چاہیے، اتنی مہلت چاہیے۔ بڑا بیٹا سامنے بیٹھا ہوا ہے، زبان میں ایک لفظ بولنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ میں اپنے بچے کو بول دوں کہ اے میرے بچوں، جتنی جائیداد ہے، جتنے بنگلے ہیں، جتنی گاڑیاں ہیں، جتنے مکان ہیں، فَأَصَّدَّقَ، رب کی راہ میں کیا کرنا؟ اسے صدقہ تو خیرات کر دینا، آپس میں نہ بانٹ لینا، تقسیم نہ کرنا۔ قسم خدا کی، فرشتہ سامنے کھڑا ہوا ہے، فَأَصَّدَّقَ، جہنم قریب گئے۔ اے اللہ ایک لفظ بولنے کی توفیق عطا فرما۔ وقت کتنا چاہیے؟ فَأَصَّدَّقَ، اے اللہ ایک لفظ بولنے کا موقع عطا فرما۔ کلا، ہرگز نہیں، اب ختم ہو چکا ہے۔ صدقات و خیرات کرنے کا، نمازیں پڑھنے کا، بیانات سننے کا، ماں سے محبت کرنے کا، لوگوں کو معاف کرنے کا 60 سال کا وقت تھا، معافی نہیں مانگتا ہے، صدقات و خیرات نہیں کرتا ہے۔ جب فرشتے سامنے کھڑے ہو، موت کے فرشتے سامنے موجود ہو، اب یہاں پر مہلت مانگتا ہے۔ کتنا وقت چاہیے جی؟ کتنا وقت چاہیے؟ فَأَصَّدَّقَ، اے اللہ ایک لفظ بولنے کا موقع عطا فرما۔ کہا کہ نہیں، ہرگز نہیں، تو نے زندگی برباد کیا ہے، اب تجھے موقع نہیں دیا جائے گا۔ یہ پہلا موقع ہے میرے بھائی، اللہ سے دعا کہ اللہ ہم تمام کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قیامت قائم ہو جائے گی، قیامت قائم کر دی جائے گی، اللہ تعالی ہم تمام کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا موقع ہے سورہ زلزال اٹھائیے آپ، اللہ بیان فرماتا ہے بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا۔ اس سے پہلے آیت کریمہ بڑی اہم آیت کریمہ ہے۔ اللہ کے نبی اللہ بیان فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب دنیا کو ہلا کو برباد کر دے گا، زمین کو ہلائے گا، آیت کریمہ کہتی ہے کہ یہ زمین جو ہے انسان کے اعمال کو بیان کرے گی۔ زمین کیا کرے گی؟ انسان کے اعمال کو بیان کرے گی۔ زمین اپنے خزانوں کو باہر نکالے گی، خزانوں کو باہر نکالے گی۔ اللہ ہم تمام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کتنا المناک موقع ہوگا، جو انسان زندگی گزارتا ہے، جو گناہ کرتا ہے، وہ کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ ہم تمام کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قیامت قائم کر دی جائے گی، سب لوگ قبروں سے باہر نکالے جائیں گے، زمین ہل رہی ہوگی، بڑے بڑے زلزلے آ رہے ہوں گے، اور اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ حشر کا میدان ان کے سامنے کھڑا ہے۔ اللہ رب العزت کے فرشتے جہنم کو کھینچ کر لاتے ہیں ان کے سامنے، جنت کھڑی کر دی گئی ہے، اور یہ زمین جو ہے انسان کے اعمال کو بیان کرے گی۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں لِكُلِّ عَبْدٍ وَأَمَةٍ بِمَا عَمِلَ عَلَى ظَهْرِهَا، ہر بندہ اور بندی زمین کے اوپر جہاں جہاں پر بھی ٹھہر کر گناہ کریں گے، وہ زمین کا حصہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا نام، ٹائم اور ڈیٹ لے کر اللہ کے سامنے پیش کرے گا۔ اے اللہ یہ فلاں بندہ تھا، فلاں وقت میں میرے اوپر ٹھہر کر اس نے گالی دی تھی، اس نے زنا کیا تھا، اس نے فلاں کام کیا تھا۔ تو زمین جب ان کے سامنے ان کے گناہوں کو پیش کرے گی تو اللہ بیان فرماتا ہے، انسان کہے گا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اے اللہ زمین کو کیا ہو گیا ہے؟ زمین ہمارے اعمال کو بیان کرتی ہے، وہ اعمال ہم نے چھپ کر کیا ہے، وہ اعمال ہم نے لوگوں کے سامنے کیا ہے، وہ اعمال ہم نے لوگوں کو
ڈر کر کیا گئے وہ تمام کے تمام اعمال جو ہم نے کر کے بھول گیا ہے، اے اللہ یہ زمین جو ہے ہمارے اعمال کو بیان کرتی ہے۔ زمین کہتی ہے بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اللہ نے مجھے تیرے اعمال کو بیان کرنے کا حکم دیا ہے۔ زمین میں کہاں پر جاؤ گے، کس سے چھپا کر گناہ کرو گے؟ لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ تیسری بات جو بیان کی گئی ہے، اللہ بیان فرماتے ہیں زمین اعمال کو بیان کر رہی ہوگی، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جبکہ تمام کی تمام انسانیت اللہ کے بارگاہ میں کھڑی کر دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو لے کر آئے گا، جہنم ان کے سامنے کھڑی کر دی جائے گی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں لوگوں کے سامنے تمام لوگوں کو کھڑنا ہوگا، اور وہ دن 50,000 سال کا ہوگا، اور سب کو سب اللہ کے دربار میں کھڑے کر دیے جائیں گے، اور زمین انسانوں کے گناہوں کو سب کے سامنے پیش کر رہی ہوگی۔ اس جماعت کے اندر سب لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کسی آدمی نے آپ کے گناہ کو بیان کر دیا تو ہم دوبارہ مسجد کو نہیں آتے ہیں، زندگی بھر ہم اس سے دشمنی کر لیتے ہیں کہ اس نے میرے عمل کو لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اس آیت کریمہ کو لے کر گناہ کرنے والوں کے لیے سب سے خطرناک دن ہوگا، رب سامنے ہوگا، جہنم اس کے سامنے ہوگی، اور زمین اس کے گناہوں کو اللہ کے دربار میں پیش کرے گی۔ انسان رو رہا ہوگا، اللہ سے معافی مانگ رہا ہوگا، اور ان تمام گناہوں کو پیش کیا جائے گا جو انسان اللہ تعالیٰ سے بچنے کے لیے گناہ کرتا ہے، لوگوں کے خلاف گناہ کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ آگے بیان فرماتے ہیں گناہ پہ یقین نہیں آتا ہے، گناہ تو نے اتنا کیا، گناہ پہ یقین نہیں آتا ہے، گناہ پہ یقین نہیں آتا ہے۔ آیت کریمہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کے حلق سے اس کے نام اعمال کو باہر نکالے گا، ایک کتاب کو باہر نکالے گا، بکھیرا جائے گا، اقرا کتابک، پڑھ اس کتاب کو، دیکھ تیرے نام اعمال یہاں پر لکھے ہوئے ہیں، تو نے گناہ کیا ہے۔ اور جیسے انسان اپنے اعمال کو کھولے گا، جیسے گناہ، علماء کرام کہتے ہیں گناہ لکھا گیا ہے، جیسے گناہ پڑے گا وہ منظر دنیا کا اس کے سامنے آئے گا کہ ہاں میں نے فلاں موقع پہ گناہ کیا تھا، فلاں کے ساتھ میں نے گناہ کیا تھا، میں نے فلاں کے خلاف میں نے گناہ کیا تھا۔ اللہ بیان فرماتے ہیں وہ انسان روئے گا، گر گڑائے گا، اور کیا کہے گا؟ ربنا ابصرنا وسمعنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے سب کچھ دیکھ لیا ہے۔ کیا دیکھ لیا ہے؟ کیا دیکھ لیا ہے؟ یہ تمام کے تمام ہم نے دیکھ لیا ہے، جنت کو دیکھ لیا ہے، جہنم کو دیکھ لیا ہے۔ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا، اے اللہ ہم کو واپس لوٹا۔ کیا فرما؟ ہم کو واپس فرما، تاکہ ہم نیک اعمال کر کر آئیں گے، تاکہ ہم نیک اعمال کر کر آئیں گے۔ میرے بھائیو، انسان کہیں پر بھی جائے اللہ اسے دیکھ رہا ہے، اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اس جمعے کا پیغام یہی ہے، جتنے یہاں پر مرد و خواتین حاضر ہیں، میرے بھائیو اللہ مجھے اور آپ کو دیکھتا ہے۔ رمضان بالکل قریب ہے، تہیہ کر کے اٹھے کہ انشاءاللہ نیک اعمال کریں گے، اپنے گناہوں کی مغفرت کروائیں گے۔ چلتے پھرتے جس سے بھی نا اتفاقیاں ہوئی ہے، جس سے بھی اختلاف ہوا ہے، گھر کے اندر، خاندان کے اندر، جماعت کے اندر، جمعیت کے اندر، معاملات میں، کاروبار میں، جہاں جہاں پر بھی اختلاف ہوا ہے، اللہ ہم تمام کو معافی مانگنے اور معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ، ان اللہ یامرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وقوموا بالصلاۃ۔